لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ اپنا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کل کا دور مشینی دور ہے اور یہ دور انتہائی مصروفیت کا دور ہے۔ انسان کے پاس اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ زندگی اتنی زیادہ مصروف ہو چکی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور زندگی کے معاملات اتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں انسان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا، کھیل کود کرنا، سونے جاگنے کے اوقات متعین ہونا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر مسلم تھی۔ لیکن آج کے دور میں نہ کھانے پینے کا خیال ہے اور نہ سونے جاگنے کا احساس۔ زندگی بہت زیادہ مصروف ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس نے بہت ساری چیزیں جنم لی۔ ڈیجیٹلائزڈ دور ہے، بہت سارا ایکوپمنٹ آ چکا، ہماری آسانیوں کے لیے ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ موبائل فون کے ذریعے سے، لیپ ٹاپ سے اور انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم لوگ بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں۔ لیکن اس مصروفیت کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری صحت خراب ہوتی چلی گئی اور ہم آج مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو گئے۔ یہاں پر دیکھیں تو ذیابیطس کے مریض کی اضافہ دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد اور مختلف قسم کے امراض اس وقت جیسے ہی انسان 40 سال کی عمر کراس کرتا ہے تو بہت سارے امراض اسے گھیر لیتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے فیکٹرز کیا ہیں؟ کیا ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا خراب ہو چکا ہے کہ جس میں ہم ان تمام امراض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا ہمارے سونے جاگنے کی روٹین خراب ہو چکی ہے؟ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آج ہم اس پروگرام میں ہمارے پاس شریک گفتگو ہیں، میرے بہت ہی محترم، میرے بہت پیارے ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب۔ اب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کی اہلیہ ڈاکٹر زنیرہ فیض صاحبہ۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ مشینی دور ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے، اگر ہم اپنا بچپن اگر تھوڑا سا یاد کریں تو ہمارے بچپن میں ٹیلی ویژن نہیں تھا، ہمارے بچپن میں ٹیلی فون کسی گھر میں ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی جو سہولتیں آج میسر ہیں ہمیں یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ ایئر کنڈیشن ہمارے گھروں میں نہیں تھا، پنکھا اگر ہوتا تھا میسر تھا تو ایک آدھ ہوتا تھا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو صحت مند لائف سٹائل ہے وہ ہم آج کے دور میں کس قدر خراب کر چکے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ صحت مند ہونے کی تعریف کیا ہے بیسیکلی؟ اس میں مختلف ڈیفینیشنز ہیں جی، اور کئی مزیدار فکرے ہیں جی۔ مثلا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وقت نہانے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ صحت مند ہے۔ ٹھیک ہوگا، یہ میرا ایک اپنا خیال ہے۔ اصل میں صحت مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو زندگی کے روٹین کے چیلنج والے کام ہیں جی وہ نپٹا سکے، کر سکے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ صحیح۔ یعنی سب سے بڑا مسئلہ جو اس دور میں ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ اب غریب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے تو وہ غصے سے کہتے ہیں جی جب روٹی کا وقت آتا ہے، یعنی ہر وقت ان کے ذہن میں صرف روٹی ہے۔ اگر روٹی کھا رہے ہیں اور کوئی گاہک آ گیا، کوئی کام آ گیا، تو وہ کہیں گے کہ جی سارا دن روٹی لی تکے کھانے ہیں، سانو روٹی پہلے کھا لیں دی۔ حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو امریکہ کے صدر وغیرہ بھی ہیں وہ ان کو پتہ ہے روٹی مل جانی ہے، 2 منٹ بعد کھا لیں گے اور وہ چھوڑ کے دوسرا کام پہلے کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے ایک صحت مند فرد کی؟ ڈیفینیشن ہم کیا کرتے ہیں؟ مطلب وہ سوشلی ویل بینگ ہے، وہ مطلب فزیکلی؟ 3 چیزیں جس کے اندر نارمل ہیں جی۔ سب سے پہلے فزیکل، یعنی اس کو کوئی فزیکل فنکشن کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سٹرکچر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جس کو ہم اسپرچول یا سائیکولوجیکل کہتے ہیں، مینٹل ہیلتھ۔ اگر یہ تینوں بہتر ہیں اور وہ اپنی روزمرہ زندگی کو گزارا کر رہا ہے تو وہ صحت مند ہے۔
بالکل ٹھیک ہے. یعنی مطلب سوشل ویل بینگ ہونا, یعنی سماجی طور پر لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے بہترین مناسب ہونا اور ذہنی صحت کا بہترین ہونا, یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے ہمارے سامنے کہ معاشرے کے اندر کسی بھی فرد کا جسمانی طور پر صحت مند ہونا تو بہت ضروری ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی صحت مند ہونا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ گائناکالوجسٹ بھی ہیں اور خواتین کے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں. ابھی جو ہم صحت مندی کی بات کر رہے ہیں, نفسیاتی عوارض کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تھوڑی سی, تو جب ہم صحت مند لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو خواتین کس قسم کے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہیں؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر گائنی کو ایک رخ سے دیکھا جائے تو وہ سارے ہیلتھ مسائل نفسیاتی پرابلمس ہیں, اور وہ خود سے اس میں سے 50% کریٹڈ جو کہ اپنے دوسرا 50% لائف سٹائل سے ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے لیے سوشل فزیکل مینٹل ہیلتھ اچھی ہو, تو اگین وہی ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہمارے آج کل جو میڈیکل گائیڈ لائنس کہتی ہے کہ ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ اٹھیں, جیسے کہ نظام شمسی کے حساب سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے, اس طرح ٹائم پہ کھانا کھائیں. 2 وقت کا کھانا بہت اہم, اگر کوئی 3 وقت کا کھا رہا ہے, باقی یہ جنک فوڈ اور بیچ میں جو سپر سنیکس اس کو امٹ کریں, کیونکہ گلوکوز کی جتنی مقدار جانی چاہیے اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو ہم لوگ اس کی جیسے کہتے ہیں برن آؤٹ کم کرتے ہیں اور انٹیک زیادہ کرتے ہیں, اور یہ کیا کرتا ہے, یہ سارے نیورو ٹرانسمیٹر جو برین کی ہوتی ہیں جو ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں ان سب کو ڈیرینج کر دیتے ہیں, ہارمونز ڈیرینج ہو جاتے ہیں. ہماری خواتین کا اگر ہم دیکھیں, اگر ہم اس اسپیکٹ پہ آئیں, جیسے ہم نے اپنے گائنی کا حوالہ دیا ہے, تو سب سے پہلے جو ان کا ماہانہ نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ماہانہ نظام کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری خواتین کے اندر جو ہارمونز کے 3-4 سائیکل چل رہے ہوتے ہیں, برین سے لے کے بچے دانی کے ریپروڈکٹیو سسٹم تک, وہ سارے کے سارے افیکٹ ہوتے ہیں. ہر دوسری خاتون میرے پاس کلینک میں آ رہی ہے پی سی او ایس, جیسے وہ جو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, یا جو مینسز اینڈ ڈاکٹر صاحب رک گئے ہیں یا کم آ رہے ہیں, یا ایک دم گیپ آنا شروع ہو گیا, مجھے سر کو کچھ ہوتا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں رونا شروع کر دوں, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے معدے میں تکلیف نہیں, جی معدے میں بھی ہے, تو وہ یہ سارا اٹس دا انٹر پلے. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک سمپوزیم اٹینڈ کیا, اس میں یہ تھا گٹ برین انٹریکشن انٹر پلے. اریٹیبل باؤل سنڈروم جیسے ایک بہت ہی مشہور آپ نے یہ نام سنا ہوگا, اب اس کا نیا اس کو نیا نام یہی کہتے ہیں کہ گٹ برین انٹریکشن انٹر پلے ڈس ہارمونی. تو اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سسٹم بلیو میں لائف سٹائلز کے چینج سے منحصر ہوتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. اصل میں چونکہ آج کا پروگرام ہمارا صحت مند لائف سٹائل کے حوالے سے ہے, اور ہم اس بات کا اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا صحت مند لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, عام طور پر اب دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا اس بات پر دوبارہ واپس آ رہی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ہونی چاہیے. آپ جتنی کیلریز انٹیک کر رہے ہیں اتنی آپ کو برن کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی آرگینک فوڈ کے اوپر بھی پوری دنیا اس سے کنسنٹریٹ کر رہی ہے کہ آپ آرگینک فوڈ کی طرف آئیں, گھروں میں سبزیاں آپ اگائیں, آپ فارمنگ جو ہے اس کے اندر جو سپرے اور کیمیکلز اور کھاد جو استعمال ہو رہی ہے اس کا کم سے کم استعمال کریں. تو اگر ہم صحت مند لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب بچہ گرون اپ ہو رہا ہے تو اس وقت اس کا جو صحت مند لائف سٹائل ہے, جیسے مطلب میں اس بات کو تھوڑا سا اس لیے لمبا کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بچوں کو مٹی میں کھیلنے دو, بچے باہر گلیوں میں کھیلتے تھے, بچے فٹ بال کھیلتے, بچے کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے کرکٹ کھیلتے. لیکن اب اس کے بعد ایک ٹنٹنا یہ ہوا کہ ہائی جمپس اور پھر فلور صاف ہونے شروع ہو گئے گھروں کے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ جناب بچوں کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ والا جو ایٹیچیوڈ تھا, کیا یہ ایٹیچیوڈ بچوں کی بیماریوں میں بڑھوتری کا باعث بنا یا انہیں صحت مند رکھنے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہوا سیکورٹی کا, یعنی ہمارے دور میں کوئی بچہ اغوا نہیں ہوتا تھا, کوئی مسائل نہیں تھے. اب سب سے زیادہ جو لوگوں نے بچوں کو گھر کے اندر قید کرنا شروع کیا وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. مختلف جرائم ہیں, مختلف مسائل ہیں, خاص طور پہ غریبوں کے بچے. پھر دوسرا پوائنٹ امیری اور غریبی. میرا آج بھی یہ کہنا ہے کہ غریب لوگ اس طرح کا لائف سٹائل اپنا لیں جس میں آمدن بھی ہو اور ان کی ورزش بھی ہو جائے, ان کو کام بھی کرنا پڑ جائے اور اس کا معاوضہ بھی مل جائے. امیر تو بے شک کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کو گیم وغیرہ کر لیتے ہیں, تو دونوں طرح کے دونوں کو یعنی فائدہ ہو جائے گا.
لائف سٹائل کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ سر اس میں تو پھر وہ والی بات آتی ہے نا کہ آپ ستاروں کی بات لے بیٹھے ہم ترستے ہیں روشنی کے لیے, کہ اگر ہم اس کی صرف بیس کو سمجھ لیں, جیسے ابھی آپ نے فرمایا, اس کو بیس کو سمجھ لیں کہ ٹائم پہ اٹھنا اور ٹائم پہ سونا, کہنے کے تو ایک روایت ہے کہ عادت پڑ گئی جملے کو ٹائم پہ سوئیں ٹائم, بلیو میں اس کے دوران جو میلاٹونن ہے جو آپ کا ہارمون سلیپنگ ہارمون ہوتا ہے وہ آپ کا اگر وہ فلفل کر رہا ہے ریکوائرمنٹ, اور صبح کے ٹائم آپ کا کورٹیسول لیول ہائی ہے, گروتھ ہارمون ہائی ہے, اور بچہ فریش اٹھ رہا ہے, اور ان کو صاف ستھرا رکھا جائے, ڈیلی اس کا واش ایک ہوتا ہے باتھنگ ٹائم ڈیلی موسم کے حساب سے اس کو رکھا جائے 12 بجے دوپہر کو سردیوں میں, اور گرمیوں میں آپ فرض کے مارننگ بھی اگر ان کو بات ہو, ناخن ان کے صاف ہوں, بال ان کے صاف ہوں, ڈیلی مائیں ان کی کنگھی کریں, کیونکہ لائس انفیسٹیشن بہت زیادہ. اسی طرح ورم انفیسٹیشنز, اگر ہاتھ گندے ہیں, ناخنوں میں مٹی ہے, ناخن بڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ کتنے زیادہ پاکستان میں ورم انفیسٹیشن ہے, پیٹ کے کیڑے جس کو ہمیں کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ بچوں کی گروتھ پہ اثر کرتا ہے. جب ایک چیز ان کو اندر ویکنس ہوگی تو بچہ نہ صحیح طرح کھیلے گا, چڑچڑاپن آئے گا, اسکول بھی نہیں جائے گا, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ماؤں کو بھی تنگ کرے گا, کھانے پینے میں بھی اس کی چوائس بدلتی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا سوال بنیادی طور پر یہ تھا کہ پہلے ہم لوگ جب کھیلتے تھے گراؤنڈ میں جاتے تھے اس سے ہماری امیونٹی کتنی انہانس ہوتی تھی, اور آج جتنا ہم ہائیجین جتنی زیادہ خیال رکھ رہے ہیں, کیا یہ ہماری امیونٹی سسٹم پہ اوپر افیکٹ کر رہا ہے یہ سارا؟ بالکل کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے, کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ مٹی میں کھیلتے اور یہ سارا بچے آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اس سے آپ کو آج کل پتہ ہے پرو بایوٹکس کا دور بہت زیادہ ہے. یہ جتنے بھی بچے اس طرح کے مٹی میں ہاتھ وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس طرح وہ کرتے ہیں, ان کے اندر ایک امیونٹی امپروو ہوتی ہے. ہمارے اندر 30 ٹریلینز ہمارے اندر آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے آرگنزم جو ہمارے لیے فرینڈلی ہوتے ہیں, ان کی مینٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے. اگر اتنی ہائیجین کر لیں گے, اتنا صاف ستھرا ہو جائیں گے, جیسے پانی بھی اتنا صاف پینا شروع ہو جائیں گے, تو وہ بھی الٹا وہ والا افیکٹ نہیں ہوگا جو کہ نارمل پانی. بہتا ہوا پانی پاک ہے, پیتے تھے سارے پیتے تھے, اب منرل واٹر بھی پیتے ہیں پھر بھی پیٹ کی بیماریاں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایئر کنڈیشن میں سونا, اور ایئر کنڈیشن تو میں تو کہتی ہوں یہ موت ہے, بلیو می, یعنی سوری یہ پروگرام میں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ بجلی کے بل کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہی, یہ خود سے ایک جوڑوں کی جتنے رومیٹالوجی اگر آپ دیکھیے ایڈوانس ہو رہی ہے, یہ صرف ٹیمپریچر کی ویریشنز, اللہ تعالیٰ نے انسان کو 37 ڈگری کے حساب سے بنایا, اور اب اگر آپ فرض کیا سردیوں میں آپ نے آپ کو ہیٹر لگا کے کر لیا, گرمیوں میں یہ کر لیا, گاڑی اے سی, باہر اے سی, اندر اے سی, تو اینڈ میں کیا ہے, سعودی عربیہ میں جتنے بھی سال ہم رہے ہیں ہر وقت ایئر کنڈیشن ہے, نہ یہاں پر بل ہے, اس کی وجہ سے اتنے جوڑوں کی پرابلم سٹارٹ ہوئی ہیں, آسٹیوارتھرائٹس سٹارٹ ہو گئی. بعد میں گفتگو کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو بچوں کی صحت لائف سٹائل کی اگر ہم بات کریں تو جسمانی سرگرمیاں ان کے لیے کتنی بہتر ہیں اور کون سی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جسمانی سرگرمی سے پہلے ان کی غذائیت, کھانا, جی یعنی کم از کم ان کو اس طرح کا کھانا مل جائے کہ وہ جتنا کھیلیں یا جتنا وہ ایکٹیویٹی کریں اس کے ساتھ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب گیمز کون سی ہوں, گیمز جتنے بھی مارشل قومیں ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں مشقت والے کام کرنے ہیں, وہ جسمانی گیمیں. صحیح. مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو سب سے سستی گیم فٹ بال ہے, صحیح, جس میں بہت زیادہ یعنی آپ کی مشقت ہے. پھر جہاں جو چیز آپ کو اویلیبل ہو, مثلا اگر آپ کے گاؤں کے قریب نہر ہے تو تیراکی بہت اچھی ہے, سوئمنگ کرنی ٹھیک ہے, چاہیے, سوئمنگ کر لیں. پھر اس طرح کہ یہ ہے کہ بھی وہ چیزیں جو سستی بھی ہیں اور اچھی بھی ہیں, مثلا سستی مین کہ ہم اپنے دور میں کبھی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں, کبھی کوئی کھیل رہے ہیں جس میں ہر وقت بھاگ دور ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو ایسی گیمز کھیلیں جس میں خرچہ کم ہو اور آپ کا یہ جو جسمانی ورزش ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے. اچھا بچوں کو کس عمر میں یہ مطلب ان گیمز کی طرف راغب کر دینا چاہیے؟ ہاں, پہلے 3 سال بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ, صحیح, ٹھیک ہے, اس کے بعد 3 سال سے لے کے 7 سال تک ان کو کھلا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ان کو ایجوکیشن نہ دیں. صحیح. یہ بعد میں جاپان کا کنسیپٹ آیا کہ ان کو کیا جائے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے. صحیح. بلکہ قدیم دور میں 13 سال تک بچے سے کوئی کام نہیں لیتے تھے, جسمانی سرگرمیاں, میلے ہوتے تھے, دوڑیں لگتی تھی, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تاکہ اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ بڑے سٹرونگ اور مضبوط ہو جائیں. صحیح. تو اس میں پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر غربت ہے تو پھر وہ آئرن کمی والا بیچارہ دوڑ نہیں سکتا, آئرن کے کمی والا کچھ کام نہیں کر سکتا.
फिर दूसरा मसला कि कुछ ज़्यादा घरों में 70% में गुर्बत है, सही, वो कहते हैं कि जी ये गेम खेलेगा तो फिर काम नहीं कर सकेगा, काम नहीं कर सकते, तो मेरा फिर आइडिया वो है कि उस तरह की कर लें आप कोई काम जिसमें जिसमें जिस्मानी वर्जिश भी हो, बिल्कुल ठीक है और काम भी कर। डॉक्टर साहब, हम इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सोप सुपर डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अभी गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर साहब ने बात कही कि 3 साल तक ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो आइए डॉक्टर साहब से मज़ीद जानते हैं कि इस ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान बच्चे की तवज्जो किस जानिब सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सा ये बात कही अपनी गुफ्तगू के दौरान कि 3 साल तक बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है। आजकल हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि बिज़ी दौर है, माएँ भी अपनी जगह पे बिज़ी हैं, बाप अपनी जगह पे बिज़ी हैं, कमाने की एक मुशक्क़त है जो चल रही है। बाप निकलता है सुबह 8 बजे, रात 11 बजे 12 बजे के करीब आता है। माँ सुबह उठती है, उसने बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, खामद का ख्याल रखना है। हमारा जो मुआशरा है उसमें सास ससुर की खिदमत है, फिर उसके अलावा घर के दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ उन पर आम तौर पर आती हैं। और देखने में क्या है कि माएँ अपना बच्चा अगर उसके पास है, 1 या 2 बच्चे हैं, तो अपने कामों को निपटाने के लिए वो क्या करती है कि डिजिटल डिवाइसेस बच्चों के सुपुर्द कर देती है। लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, उस पर कोई भी गेम लगाकर, कोई वीडियो बच्चों वाली लगाकर वो बच्चे को बिज़ी कर देती है। अब ये हम देख रहे हैं कि ये वाली जो सिचुएशन है वो बहुत छोटी अर्ली एज में, यानी बच्चा बहुत छोटी एज में है, 6 माह का है, 7 माह का है, तो माएँ एक सेल फ़ोन लेती हैं और सामने उसको एक वीडियो लगा के जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही होती हैं और बच्चा मतवज्जो होता है, उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है और वो चुप करके वो अपने उसमें मसरूफ़ हो जाता है। तो ये चीज़ बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर किस कदर नुकसानदेह है। और मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि वो जो फैमिली के साथ इंटरेक्शन है, सराउंडिंग्स की चीज़ों के साथ इंटरेक्शन है, वो कितना मुतासर हो रहा है। दोनों ही मुतासर होते हैं जी। यानी पहले 3 साल में हम बच्चे के पीछे पीछे भागते थे और वो कमरे में दाएं बाएं कभी ये कर कभी ये कर, ये उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था कि हर नई चीज़ को वो देखता है। जैसे वो कहते हैं ना कि मुर्गी जो है, जो उसका बच्चा होता है वो हर चीज़ को ठूंग मारता है, चाहे वो किसी चीज़ को हो। दूसरा, जो हमने उसको लगा के दे दिया, जैसे कोई साउंड आ रही है या पिक्चर आ रही है, तो वो उसके लिए नशे का काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक। वो एक नशे के अंदर मुब्तला हो गया और उतनी देर तक वो उसको देखता रहेगा जो चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब नुकसान क्या होगा, एक उसकी फिजिकल आपने रोक दी तो वो वहीं बैठा हुआ है। आगे वो क्या था, कभी हमें डर लगता था कि कोठे से ना गिर जाए, कभी बनने से ना गिर जाए, कभी ये ना हो जाए। ये उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था कि वो गिरे, धक्के खाए, ये सारा कुछ करे। दूसरा, हमने उसको दुनिया देखने से रोक दिया, हमने उसको सिर्फ पिक्चर पे लगा दिया। तो ये दोनों चीज़ें उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, और ये ज़हन में रखें 3 साल के बाद ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होनी और 5 साल की उम्र में जो आपके हेड का साइज बन गया ये सारी ज़िंदगी रहेगा। यानी 100 साल तक उसकी उम्र है, लेकिन जो हेड का साइज है ब्रेन का, वो जितना 5 साल पे फिक्स हो गया वो कभी नहीं बढ़ेगा। इसी दौर में उसको सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, DNA RNA बन रहा है, तो हमारी ग्लूकोज तो मिल रही है, प्रोटीन बच्चों को नहीं मिल रही। सही, ये ज़हन में रखें जी। ठीक है डॉक्टर साहब, यही सवाल मतलब मैं आपसे अगर इस हवाले से करूं तो आजकल जो बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, देखने में आ रहा है कि माएँ डॉक्टर्स के पास लेके जा रही हैं, वो कभी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा रही है, कभी वो कहती है कि ये बच्चा माशरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, लोगों से डरता है। क्या इसके पीछे यही वजूहात हैं या कोई और फैक्टर्स भी? जी, ये भी हैं, और साथ साथ ये है कि जैसे ADHD के प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं बच्चों में। इस तरह भी है कि जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है, मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे आऊँगी, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इसलिए हम बहुत ये अहम समझते हैं कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं उसने माँ बनना है, अभी शादी हुई है,
یہ چیزیں ان کے انکلکیٹ ہونی چاہیے ان کے دماغ میں، ہمارے نصابوں میں یہ ہونی چاہیے کہ ایک خاتون نے ماں بننا ہے اور آنے والے بچے کی جو ذہنی اور فزیکل جو ہیلتھ ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور جو 9 مہینے کے جو 3 ادوار سے جو بچہ گزرتا ہے اور ماں جو دیکھتی ہے، سکون ہے، نہیں سکون ہے، چپکلشیں ہیں معاشرے میں، مختلف قسم کی اس کو ٹیزنگ ہے، وہ سارے کا سارا بچے میں آتا ہے. جب بچہ وہ پیدا ہوتا ہے پھر وہی بات، چونکہ ماں کو جو حالات ملے ہیں بچے نے بھی اس حالات میں رہنا ہے، اور اس کو اسکیپ دینے کے لیے، اسکیپ کا لفظ ٹھیک ہے، وہ اسکیپ کے لیے اس کو اگر وہ ویڈیو لگا دی جاتی ہے یا وقتی طور پہ اس کا ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن پرابلم تو وہی ہے نا، بات تو وہی رہتی ہے. لیکن اس کے ڈیولپمنٹ کے جو ہر آنے والا 1 منٹ اتنا اہم ہے اس بچے کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بچہ خود پوک کرتا ہے، خود دیکھتا ہے، خود وہ اس رسپانس کو دیکھتا ہے. اسی طرح جو ماں ہوتی ہے، جو اگر پہلے سے پریگنینسی کے دوران اور پھر اس کے بعد جب بچہ اس کے گود میں ہوتا ہے، جب اس کو دودھ پلانے کے دوران اور پھر اس کو پری اسکول لیول جیسے 2 3 4 سال 5 سال، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر وہی فیکٹرز رہے گھر میں تو بچے کی ڈیولپمنٹ اسی طرح ہی رہے گی. سٹریس ہے تو سٹریسفل میں آئے گی اور اس کے اندر ساری عمر کانفیڈنس نہیں آئے گا. اگر اس کو کانفیڈنس دیا جائے گا ہر بات پہ تو وہی بچہ اچھا شہری بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. مائیں کیا کرتی ہیں جی، اس کی ڈسٹربنس کو روکنے کے لیے یہ کھانسی کا شربت اکثر پلا دیتی ہیں کہ وہ سو جائے. تو یہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں جی. عام مائیں اس طرح کرتی ہیں کہ کوئی اینٹی ہسٹامین کا یا کھانسی کا سیرپ پلا دیتی ہیں تاکہ وہ یہ ہو. تو اینٹی ہسٹامین بذات خود برین ڈیولپمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے، برین ڈیولپمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ایک بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں جو ایک بات کہی کہ مائیں سیرپ دیتی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کرنا چاہیں گے. معزز خواتین و حضرات، مجھے اس لیے انٹرپشن تھوڑا سا دینا پڑا کہ میں اس بات کو جو سمجھاؤں وہ آپ تک بہتر انداز میں آپ تک گوش گزار کر سکوں. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس سے پہلے جو اس نے 3 ٹرائیمیسٹرز گزارے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، وہ اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. یہاں پر وہ فیملیز، وہ خاندان، وہ لوگ جو ایک گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں، اور ان کے گھر میں اگر کوئی خاتون، کوئی بچی ماں بننے والی ہے تو اس کے لیے وہ بہترین صحت مند ماحول پرووائڈ کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ اس میں خاتون کے لیے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر یہ، اور جسمانی طور پر، یعنی 4 چیزیں ہم لوگ اس میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس خاتون کے لیے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اور اس کے اینڈ پر جذباتی طور پر بھی صحت مند ہونا اس بچے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یقیناً لا محالہ نہ صرف ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے بلکہ وہ نفسیاتی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، اور جذباتی طور پر بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بچے غصہ بہت کرتے ہیں اور بہت زیادہ جلدی وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کہی ہے نا کہ ہمیں اس ماں کو ایزی کرنا ہے ہر لحاظ سے، تاکہ آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آئے تو وہ بھی صحت مند ہو، بالکل اسی طرح جیسے کہ اس معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب، میرا آپ کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ اس بات پہ فل کرتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ واقعتاً یہ پریکٹس ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں کہ مائیں بچوں سے ان کو سلانے کے لیے یا اپنے کام کاج کرنے کے لیے ان کو کوئی کھانسی کا سیرپ دے دیتی ہیں، جس میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب وہ نیند کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ تھوڑے سے ڈیٹیو ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ خدارہ اس قسم کی جو کوئی بھی پریکٹس ہوتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ساری زندگی صحت مند رہے تو اس کو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. یہی ایک اور پوائنٹ سمجھ جی پلیز. یہ جو مختلف سڑکوں کے اوپر خواتین بچہ اٹھا کے بھیک مانگتی ہیں، تو انہوں نے بچوں کو یہ جو اوپیم کے ڈوڈے ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سا چٹایا ہوتا ہے تاکہ بچہ روئے نہ. اور ان کے نزدیک بچے کے بغیر ہمیں بھیک نہیں ملتی. تو بچے کی وجہ سے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ ان کو مسلسل نشے والی چیزیں دیتی رہتی ہے کئی سال تک. یہ جو نقصان ہوگا اس کی کبھی ریکوری نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اب بات ہوتی ہے ہمارے بچے کی صحت مند لائف سٹائل کے حوالے سے. آپ نے بڑی خوبصورت سی باتیں کہیں کہ اس کی ہر طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے, اور ہم نے جب ڈیوائسز کا بھی ذکر کیا, تو اس کے بعد اس کے کھیلوں کا بھی ذکر ہمارے پاس آ چکا ہے. لڑکپن کی ایک عمر ایسی ہوتی ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں, بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو وہاں پر صحت مند لائف سٹائل اس کا کیسا ہونا چاہیے, کن غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور کن ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا, صحت مند مائیں دو, میں صحت مند معاشرہ بناتا ہوں. لڑکپن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں اس کو شعور آ رہا ہوتا ہے, معاشرے میں مختلف قسم کی وسائل آ رہی ہوتی ہیں. اس میں زیادہ حساسیت ہوتی ہے کیونکہ ہارمونز کا انٹرپلے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر بچی ہے تو آپ کو پتہ ہے جو فیمیل ہارمونز ڈومیننسی آ جاتی ہے, میل بچہ ہے تو اس حساب سے ان کو شائنس, ہر بات پہ وہ زیادہ سینسٹیوٹی ہونا. تو یہ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں, ڈریس کریں. یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کیا کوئی چیز, ہر ماں باپ ہر چیز پرووائڈ بھی نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اس کو پہلے دیکھیں کہ کیا ہمارے بچے کے لیے یہ مضر صحت ہو سکتا ہے, اس کی صحبت پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ والی جو ایج ہوتی ہے 8ویں 9ویں 10ویں والی, یہی والی ایج, یہ سیکنڈری اسکول والی لڑکپن میں جس میں آتے ہیں 6 7 کلاس. تو اس میں اس کی صحبت بچوں کی کیا ہے. آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے جیسے ایڈکشن بہت زیادہ اسکول لیول پہ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو سیکشل ابیوز ہے اور یہ مختلف قسم کا جو میڈیا جو دکھا رہے ہیں وہ ہمارے بچے اس پہ کیا ہے. تو سمپل اگر میں کہوں کہ دین کی جو ٹریننگ ہے, ہمارے دین اسلام کی ٹریننگ, اگر ان کو بچپن ماں کے گود سے ہی وہ لوری کی بجائے اسے کلمہ سنائے, اس کو مختلف قسم کے ذکر اذکار, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس طرح ہمارے پیارے نبی کے نام اس کو مختلف انداز سے اگر پڑھے, تو بچہ خود بخود اس کی طرف راغب ہوگا. کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہوگی یہ کیا ہے, لیکن جو اچھی ٹون ہوگی, جو اچھا نام تلاوت ہوگی, وہ خود بخود بچہ اس طرف جائے گا. ہمارے کئی اسکول ایسے ہیں جب انہوں نے یہ کام انہیں کیا جس میں دین بھی اور دنیا کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں. اور بلیو می, میں نے بہت بڑے اچھے نامور جو اسکولز ہیں ان کی نسبت ان اسکولوں میں بچوں کی تربیت کو میں نے زیادہ اچھا پایا, جو کہ اپنے آپ کو مینٹل, فزیکل اور جنرل سوشل ہیلتھ جس میں انٹریکشن بھی ہے. صرف کتاب پڑھنا اور بند کر دینا, امتحان پاس کرنا نہیں ہے. ہم نے اس کو ایک اچھا شہری بنانا ہے. اور اگر وہ اچھا شہری بن جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا دوسروں کی ویلیوز کیا ہے, رسپیکٹ ٹو ادرس کیا ہے, رسپیکٹ ٹو رسپیکٹ ہے. اگر ایک کو رسپیکٹ کرنا ہے, دوسروں کو ہم رسپیکٹ دیں گے تو جی سے جی بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اچھے شہری اس طرح بنتے ہیں, اور یہ سارا ہیلدی معاشرہ, جیسے کیونکہ ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, ہیلدی معاشرہ جناب. ہیلدی معاشرہ. آپ نے بڑی خوبصورت سی ایک بات کہی ہے کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں خواتین, لڑکا اور لڑکی دونوں میں ایموشنل چینجز آتی ہیں, اور ان ایموشنل چینجز میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان کی خواہشات بڑھ رہی ہوتی ہیں, ان کا جو ہے وہ جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی ان کی کافی ساری تبدیلیاں آتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ان کے اندر ایک مخصوص قسم کی شائنس آتی ہے اور ہارمونز کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر پیرنٹس کا کتنا بڑا رول ہے اپنے بچوں کو اپنا دوست بنانا, ان کے ساتھ مختلف قسم کی چیزوں کو ڈسکس کرنا, یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے خطرناک دور انسانوں کی شخصیت کا یہ ٹین ایج ہے جی, لڑکپن ہے جی. اور اسی لیے دنیا میں جو شاعر گزرے ہیں انہوں نے لڑکپن کا بہت خاص ذکر کیا. ٹھیک ہے. جو چیز اس کے ذہن میں فکس ہو جائے گی جی, جیسے میری گفتگو میں واقعی میری غریبی رہتی ہے ہر وقت. وجہ کہ ٹین ایج میں میرے رشتہ دار بہت امیر تھے اور میرے فادر پہ کوئی غربت آ گئی, تو ساری زندگی میں میرے ذہن سے یہ چیزیں نہیں نکل سکتی. میرے یہ ایفیکٹ آتا ہے لائف کے اوپر, اور ساری زندگی رہتا ہے. صحیح. میرے نزدیک ضرورت سے زیادہ نرمی اور ضرورت سے زیادہ سختی دونوں بری. مثلا اور خاص طور پہ اس عمر میں لڑکپن کے دور میں وہ کبھی نہیں آپ کی باتیں سمجھ سکتا. صحیح. وہ بہت زیادہ ایموشنل اور حساس ہے. ٹھیک ہے. تو کئی بچے آپ نے سنا ہوگا کہ صرف ایک موبائل کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں. جیسے میٹرک کا رزلٹ یا انٹر کا رزلٹ خراب آیا تو اس پہ بھی بالکل ایسے بہت اچھے طریقے سے سمجھائیں. وہ اپنی جگہ سچا ہے. میں نے کوئی لڑکی ٹین ایج کی نہیں دیکھی جس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہ ہو. یعنی ایک سٹیٹس بن گیا, ایک اس کے ہاتھ میں ایک چیز بن گئی ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہونا. تو بہت زیادہ سختی کرنا کہ موبائل پہ دیکھ لیا, کسی سے بات کرتے موبائل نہیں دے کے دینا جی, یہ فلاں ہے جی, یہ فلاں ہے جی. تو یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اچھا پہلو دیکھ لیں. مثلا پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا میٹرک پاس کر لو, میں آپ کو موبائل لے دوں گا. ٹال دیں اچھے طریقے سے کہ بیٹا میری غربت ہے, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. سختی نہ کریں.
کیونکہ اس وقت جو نئی نسل ہے ہائیلی ایموشنل ہے. ہائیلی ایموشنل. Yes. تو سختی سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں, تو کسی اچھے طریقے سے ٹیکل کریں. صحیح. اور ضرورت سے زیادہ جو دولت دے رہے ہیں تو ان کے بچوں کو نشہ لگ رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گفتگو اپنی بڑی بہترین نہج پہ پہنچ چکی ہے, لیکن وقت ہو چکا ہے یہاں پر ایک بریک کا. معزز خواتین و حضرات, یہاں پر وقت ہے ایک وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. بریک پر جانے سے پہلے ٹین ایج کے بچوں کے صحت مند لائف سٹائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, اور مزید ڈاکٹر صاحبان سے جانتے ہیں کہ اس عمر میں کون سی غذا بہت بہترین ہوتی ہے جو کہ ان کی ڈیولپمنٹ میں کام کرتی ہے, اور وہ کون سی ایسی ورزشیں ہیں جو ان کو اس عمر میں کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, اسپیشلی اگر ہم بچیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بچیوں کو باہر جا کر کھیل کود کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, اور خاص طور پر اس عمر میں جب وہ جوان ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں آپ بچیوں کے لیے کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ ان کے لیے غذا کون سی سب سے بہترین ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ٹین ایج بچیوں کے جیسے آپ نے بتایا کہ اسکول گوئنگ ان کو انرجی کی بھی ضرورت ہے, کیلوریز ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے, ایج کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو جتنے بھی کیلشیم پروڈکٹس, کیلشیم کنٹیننگ جیسے دودھ ہے, دہی ہے, پھل, سبزیاں, گوشت, ہر چیز انہیں کھائیں جو گھر میں پکتا ہے, اور جنک فوڈ سے خدارا بچوں کو بچائیں, اور جتنا ہو سکتا ہے, ہاں اگر کبھی دل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گھر کی جو والدہ ہے وہ گھر میں ارینج کرے. آج کل یوٹیوب میں اتنی اچھی اچھی ریسیپیز آتی ہیں, اگر آپ اس کو وہی چیز گھر میں بنائیں, آپ بلیو میں ایک تو ہائیجینک بھی ہوگا, سستے بھی ہوگی, اور ویسے بھی غذائیت سے بھرپور ہوگی. ٹھیک ہے, لنچ باکس بھی ہوگی. جی, اور اسی طرح بچیاں بھی, ان کو دلچسپی ہوگی, یہ عمر ہوتی ہے ماں کے ساتھ کچن میں ہاتھ بڑھائیں. اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹیز, میرا خیال ہے کہ کچن سے اچھی ایکٹیویٹیز کوئی نہیں. ویسے گھر میں وہ رسا بھی ٹاپ سکتی ہیں, چڑی چھکا وغیرہ گھر میں ہی, اپنے چھت میں کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے, دوڑنا, کھیلنا, کودنا. اتنی بچیوں کی کئی ایسی, وہ پنجابی میں بھی ہماری کئی پنجاب کے گیمز ہیں, وہ جیسے وہ جس میں وہ پتھر مارتے ہیں, جیسے کیکلی ہے, اور وہ لڈو کیا اسے گول, وہ پیٹھیا, وہ ہاں جی پیٹھی گول, وہ گیند سے وہ پتھر اکٹھے کر کے وہ مارتے ہیں. اسٹاپو ہے, اسٹاپو جیسے ہے, کوکلا چپاکی جو میں رہا تھا, یہ اس طرح کے ہمارے پنجاب کے کلچر کے بڑی خوبصورت گیمز ہیں جو گھر میں بچیاں آپس میں ایک چار دیواری کے درمیان کر سکتے ہیں. یعنی فزیکل ایکٹیویٹی تو بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کی بونز جو ہیں, جو لانگ بونز ہوتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں قد بڑھنا, اس میں ایک ریسرچ ہے کہ قد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم لٹکیں. اس میں یہ ہے کہ فزیکلی ان کی ہڈیوں کے اوپر آئسومیٹرک اسٹریس آئے تو خود بخود جو لانگ بونز ہیں وہ بڑھیں گی, قد بھی بڑھے گا. اور یہی اسٹیج ہوتی ہے جس میں ان کی کیلشیم ریکوائرمنٹ, آئرن کی ریکوائرمنٹ بہت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پھر نظام سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو بچیوں کو آئرن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کیلشیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک اچھی گروتھ ہوگی تو کل کے جب ان کو ڈیلیوری وغیرہ پریگنینسی کے تو کوئی ایشوز پرابلم نہیں. اچھا, آپ نے کیلشیم کے لیے تو کہا کہ دودھ, دہی اور پنیر کا استعمال کریں, لیکن آئرن کے لیے کون سی آئرن کے لیے دیکھیں, جیسے کالے چنے ہو گئے, میں تو کبھی بھی زیادہ نہیں کہوں گی کہ مہنگی چیزیں دیں, کوئی پریپریشنز, کالے چنے ہیں, بینگن ہے, کلیجی ہے, قیمہ, گوشت, اس طرح کی چیزیں, اور سبز پتے والی ساری سبزیاں. اور اس کے علاوہ جو کہتے ہیں ریڈی میڈ نے جی فوڈ سپلیمنٹس, اس کا رواج کو ختم کریں, وہ سنپ کریں, کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہیں. میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھے ہیں, جتنے بھی ٹین ایجر بچیاں ماؤں کے ساتھ آتی ہیں جن کی ریگولیرٹیز آ رہی ہوتی ہیں ماہانہ سسٹم میں, تو وہ کہیں نہ کہیں سورس کوئی نہ کوئی ایسی پروڈکٹ, طاقت کی دوائی ہوتی ہے, چھپی ہوتی ہے. تو بچیوں کو کوشش کریں, اتنے مہنگے سپلیمنٹس کی ضرورت بالکل نہیں ہے. جو گھر میں پکتا ہے صاف ستھرا دیں, ناشتہ کر کے جائیں. جو ناشتے کے بغیر جانے کا رواج کو ختم کریں کہ جی بچے ناشتہ نہیں, لیکن ان کو ایسا ہو کہ کم از کم, اور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو 2 انڈے بوائل کر کے 1 گلاس دودھ پی لیں, ایک آدھ چھت کو بسکٹ وغیرہ, اچھا کو جو کم از کم اس کو اتنی کیلوریز دے دیں 200 کیلوریز تک کہ بچہ 12-1 بجے تک چل پڑے.
फिर आगे लंच टाइम हो जाए, और फिर अगेन जब घर आए तो अच्छा सा लंच हो घर में, जो माँ ने सब्जी दाल गोश्त जो भी, ज़रूरी नहीं आप महंगी महंगी चीज़ें हो, इवन चिकन भी, जैसे चिकन के लिए लोग कहते हैं नहीं जी आजकल चिकन खाएंगे तो PCOS हो रहा है, पॉलिसिस्टिक बच्चियों के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं चिकन तो सारे खाते हैं। तो इसलिए अगर साफ़ सुथरा कोई भी चीज़ पकी हो घर में, वो आपके जो फूड डाइटरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, तो दैट्स इनफ। पानी ज़रूर पिए, जैसे मौसम बरसात है आजकल इतना पसीना आता है, खुश्क नहीं होता, बच्चे पानी नहीं पीती, बैठी हुई है इम्तिहान की तैयारी करिए, मेरे पास 2 बच्चियां उस दिन आई हैं, तो है क्या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, चक्कर आते हैं, सिंपल पानी की कमी। मैं कहा बेटे पानी कितना, तो वो तो मैं नहीं पीती, तो फिर पानी पिएंगे तो पूरा सिस्टम चलेगा। सही मतलब अभी आप कह रहे हैं कि पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आजकल आप खुद देखिए स्वेटिंग इतनी ज्यादा है और वो नहीं खुश्क हो रहे, पसीने ही नहीं खुश्क हो रहे, और फिर उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए पानी भी नहीं पीना, किताबों में लगी रहती है माँ जो है वो उसका पीछे पीछे लेके, मैं इसको डॉक्टर साहब खिलाती हूँ, इसके बैग में डालती हूँ, मैं कहती हूँ इसको खुद को हो ना। डॉक्टर साहब इनका मतलब डेली रूटीन की जो लाइफ है वो किस तरह हम लोग प्लान करें कि बच्चे जो हैं वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें? सुबह उठ के नमाज पढ़ें, सुबह उठ के फजर की नमाज, जब जो बच्चा उठ के, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात शुरू में की कि जो उठ के नहाने को दिल करे जिस बच्चे का वो सेहतमंद है। जो बच्चा सुबह उठ के वजू करके नमाज के लिए खड़ा हो जाता है वो हेल्दी है। सही। उसके बाद खुद ब खुद उसको भूख लगेगी, नमाज से अल्लाह ताला ने जैसे हमने कुरान पढ़ा, फर्ज किया मस्जिद में जाना है या घर में जो भी पढ़ना है, फिर कोई छोटा मोटा जो बुक है रीडिंग, सुबह के टाइम को टेस्ट है उसकी तैयारी, वो जो सुबह का 1 घंटा होता है डॉन का, दैट इज सुपर डुपर, उसमें अच्छी तरह पढ़ाई की होगी, स्कूल में भी अच्छी एफिशिएंसी होगी, और बिलीव में पूरा सिस्टम अच्छा होगा। 1 हफ्ता आप करके देखें, करवा के देखें। और नाश्ते प्लस नाश्ता, ये नहीं कि खाली पेट जाके और फिर ऊपर से आंखों में अंधेरे आ रहे हैं और चक्कर आ रहे हैं और सांस फूल रहा है, अनीमिया हो रहा है, नहीं इस तरह नहीं। और सही तरह जैसे हम लोगों ने, हमने जैसे अपने बचपन का आपने बड़े अच्छी इसने रोशनी डाली थी, हम लोग में मुझे याद है कि कोई दिन ऐसा नहीं हमारी वालिदा ने नाश्ते के बगैर हमें कभी भेजा, कॉन्सेप्ट ही नहीं था नाश्ते के बगैर, और पराठा बिल्कुल एग्जैक्टली। और इतवार वाले दिन वो हलवा पूरी या दही का कुलचा, एक खास नाश्ता जो अब्बा जी की तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़हनी दबाव और जो स्ट्रेस है इस उम्र के बच्चों के लिए आमतौर पर देखा गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात होती हैं, और आप वाली बात जो गुर्बत और अमीरी की जब बात आती है तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, ज़हनी दबाव में आ जाते हैं। तो इससे बचने की क्या सूरत हाल है इस उम्र में कि ताकि बच्चे जो हैं वो सेहतमंद तौर पर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें? जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जी, एक फ़िक्रा मेरा मशहूर है कि हमने मोर्चा नहीं छोड़ना। सही। यानी हमने हार नहीं माननी, हमने स्ट्रगल जारी रखनी है। तो बच्चों को जो टीन एज है उसमें उनको पॉजिटिव लाइफ सिखाएं कि दुनिया में हालात बदलते रहते हैं, हमने हर तरह के हालात में कैसे गुजारा करना। सही। बुरे हों अच्छे हों तो हमने क्या करना है। पहले 5 चीज़ें समझ लें ग़िज़ाइयत की। मसलन आजकल सेब 150 रुपये किलो और मैंगो बेहतरीन 150 रुपये किलो है। ये दोनों चीज़ें बाहर के मुल्कों में बहुत महंगी हैं। मसलन जब हम छोटे थे तो सेब सिर्फ हमें मिलता था जब बीमार होते थे, यानी इतना महंगा था, बहुत कम आता था। तो आप इंतखाब करना सीखे ग़िज़ाइयत के लिए कि क्या चीज़ खानी है। मसलन आयरन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तिली है, सप्लीन बकरे की जो तिली है उसको भून के खा लें। इसी तरह की कलेजी हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। गरीब लोगों के लिए ये जो ओजरी है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें फैट वगैरह है। दालें ना छोड़ें, ठीक है। बाहर के मुल्कों में सबसे ज़्यादा दालें इस्तेमाल करते हैं। फिर ये सूजी का जो हलवा है ये आयरन के लिए बहुत अच्छा, ठीक है। फिर जितनी वो चीज़ें जो आपके मुल्क में ज़्यादा पैदा होती हैं, आलू हो गया, केला हो गया, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, ज़हनी दबाव और स्ट्रेस से कैसे निकला जा सकता है? 2 चीज़ों का फिर तल्लक जो है ना वो मीठी चीज़ और फैट के साथ है स्ट्रेस का। जी। एक तो ये कि प्रॉपर यूज़ करें फैट को और स्वीट्स को, ठीक है। ये ना समझें कि ये दोनों सेहत के लिए बुरी हैं, इनका मुतनासिब इस्तेमाल भी ज़रूरी है, सही, वरना और इमोशनल मसाइल आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना इमोशंस और फीलिंग्स, इसको सिर्फ मैनेजमेंट से बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। कि आप वक्त का कैसे इस्तेमाल करना है, हर बात प्यार से करें, हर बात प्यार से समझाएं। ख़ास तौर पे चीखें मारना, शाउटिंग करना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये करें वो करें, एक्सट्रीम पे ना जाए। सही। एक्सट्रीम सफाई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और एक्सट्रीम सफाई ना करना। बच्चों को ज्यादा डांट डपट नहीं करनी चाहिए। और मतलब जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, नंबरों की दौड़ चल रही है इस वक्त, हम बच्चों को, जंग बन गई है, जंग बन गई, नंबरों की दौड़ एक जंग बन गई है। हमें नहीं पता था,
ہم پڑھتے تھے صرف یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ ہم آگے بڑھیں گے, دنیا میں گھومیں گے, سیر کریں گے, یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھی کتنے نمبر ہیں یا کتنا یہ ہے. اب اس کو بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے کہ نمبر بھی ایک سوسائٹی میں چاہیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جی فرسٹ ڈویژن آ گئی تو بہت ہے جی, کافی زیادہ بہتر ہو گیا معاملہ. تعداد بہت زیادہ ہو گئی, تعداد بہت زیادہ, یعنی 40,000 بچہ اے گریڈ لیتا ہے جی, لیکن میڈیکل کی 3,000 صرف سیٹ ہے جی. لیکن اگر ہم 40,000 کو کرا دیں گے تو ان کے لیے جابز نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹس کی طرف سے جب ہم سٹریس دیتے ہیں بچوں کو عام طور پر کہ جی آپ کی پرسنٹیج جو ہے 90 ہونی چاہیے آپ کی, تو کیا مسلسل بچوں کو اس طرح سے ہٹ کرنا اور ان کو انٹیمیٹ کرنا کہ جی اگر تم نے پرسنٹیج کم نہ لکھیں تو کیا یہ بچوں کی ذہنی ہیلتھ جو ہے اس کو متاثر کرتی ہیں یہ چیزیں؟ بالکل متاثر کرتی ہے. 2 باتیں پکی سمجھ لیں, جس کے نصیب میں اللہ نے جو لکھا ہوا ہے جی وہی ہونا ہے. آپ جتنا مرضی سٹریس ڈال لیں, صحیح, جتنا مرضی کہتے جائیں اس کو بچے کو ڈیلی. مجھے میرے فادر نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ پڑھائی کرو, صحیح, اور میں مسلسل 18 گھنٹے پڑھتا تھا, صحیح, ٹھیک ہے. مجھے میرے فادر نے کبھی نہیں کہا کہ غربت ہے نوکری کرنے کا, اور میں 3 نوکریاں کرتا تھا. میرے نزدیک کہنے کا کوئی تعلق نہیں, یہ خود بخود آپ کے اندر جنریٹ ہوتی ہیں چیزیں. اور پیرنٹس کو سٹریس نہیں دینا چاہیے بچوں کو, بالکل سٹریس نہ دیں, اللہ پہ چھوڑیں. بالکل ٹھیک ہے, مطلب اسٹڈی جاری رکھیں, بالکل جاری, اور انہیں پریشرائز نہ کیا جائے تاکہ کبھی کبھی کہہ لیں, صحیح, کبھی کبھی کہہ لیں کہ بیٹا یہ تعلیم ضروری ہے, یہ چیز ضروری ہے. مسلسل روزانہ نہ کہیں, بالکل ٹھیک, اور اچھے طریقے سے کہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذہنی دباؤ جو سٹریس ہے اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات, کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے پیرنٹس کو کہ بچے جو ہیں وہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اس حوالے سے, اور بہت سارے بچے مطلب سٹریس کا شکار ہو رہے ہیں. پیرنٹس اور بچے, جیسے ابھی آپ نے دونوں باتیں اکٹھی کی ہیں کہ پیرنٹس اور بچے سٹریس سے, گھر کا جو ماحول ہے یہ بہت ہی کرتا ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارا جو دین کے اوپر جو تربیت ہے ہمیں کافی پرابلمس اور سٹریس سے بچا دیتی ہے. جیسے اگر گھر میں سیاست لیے جنم ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرنا, میاں بیوی آپس میں بچوں کے ساتھ, فلانے کو نہیں جانا, فلانا نہیں کرنا, فلانے نے کو کام کیا تم نے بیٹھے رہنا. آئی ہیو سین, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اگر بچے رہے ہیں بڑے ہیں انہیں خود کہیں جاؤ بیٹا فلانے کا کوئی کام کا چھوٹا موٹا کسی محفل میں بیٹھے ہیں خود بڑھ بڑھ کے کرو, خود عاجزی انکساری. آپ سے پوچھا جاتا ہے کئی دفعہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے بچوں کو جیسے لائف میں, میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے ان سے کبھی سیاست کو آنے ہی نہیں دیا. فیملی کوئی بھی رنجشیں ہیں نہیں, ہر ایک کے ساتھ چھوٹے موٹے پرابلم ہیں, بچوں کو تو کبھی انوالو ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے آئی ہیو سین. ایک ایسی میرے پاس ایک بچی آئی ہے, تقریباً وہ 17 سال کی تھی, اس کی اویرین سسٹ بنی ہوئی تھی. کیا کہ جی گھر کا وہ جو ماحول تھوڑا سا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, اور چچی نے کچھ کہہ دیا ماں کو, اور سٹریس وہ لے رہی ہے, اور ماں تو ٹھیک ٹھاک ہے. میں کہا تمہیں کیا ہے, بس رو پڑی, کہتی بس مجھے ہوتا ہے میری ماما کو کوئی کچھ نہ کہے. تو وہ تو دیکھیں, یہ ہم ایک سائیڈ آف دی پکچر دیکھتے ہیں نا, دوسری سائیڈ آف دی پکچر یہ سٹریس کو کوئی خاص پلیٹ میں آ کے کوئی فارمولا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ سٹریس سے ریموو کر دے گا. اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کریں, اپنے برین کے اندر مثبت سوچ لے کے آئیں, ہر چیز کو دیکھیں. اگر اس نے یہ کام نہیں کیا, کسی سے توقعات چھوڑ دیں, تو میں بھی اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جو کام وہ اس نے آپ کا پورا نہیں کیا. کوئی تحفہ دیا, اگر اتنا تحفہ اس نے بڑھا کے نہیں دیا تو میں بھی اس کے ساتھ کوئی پرابلم. دل میں کسی سے توقع نہ رکھیں, ہر ایک پازیٹیوٹی رکھیں, بچوں کو پازیٹیوٹی سکھائیں, شیئرنگ سکھائیں. اگر کسی کے پاس نہیں ہے اس کو اپنی چیز دیں, اور یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے یہ فیلنگز, کسی کی ہیلپ کرنا, چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں کمانا یہ. اور جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ, ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے, پیار سے ایک دوسرے کو دیکھیں. اور میں تو اپنی پیشنٹ کو باقاعدہ کئی ایسی پیشنٹس ہیں لکھ کے دیا ہے کہ 4 لمبے لمبے کہہ کے لگانے ہیں بند کمرے میں, تو وہ خود ہی ہنسنے لگ گئی. ڈاکٹر صاحب تو چاہے کوئی ہنسائے نہ سہے, میں کہا تمہیں کون ہنسائے گا بھائی, تم اپنے شیشہ دیکھ کے خود ہی ہنستی جاؤ, اپنی شکل دیکھ کے. یس یس, یہ تو خیر اس کو تھوڑا سا جوک تھا نا, لیکن یہ ہے کہ ہنسنا, کہکا لگانا. اور یہ ایک یوگا کا بھی آسن ہے, بے شک ہم یوگا کو, میں پرسنلی تو نہیں, اس میں یہ ہے کہ یو ہولڈ یور ٹنگ, اپنی زبان کو کھینچیں گے اور لمبا لیں گے, اور پورے سے سانس پورا اندر سے انسپائر ایکسپائر, انسپائر ایکسپائر. یہ ریلیکسیشن تھراپیز آپ یوٹیوب پہ جائیں, یہ آپ کو بہت سکون دیں گے, کیونکہ سٹریس آج کل ہے. اگر کوئی بھی فیکٹر نہیں ہے تو ویسے بھی سٹریس ہے. ہمارے پاکستان میں ہم جس طرح ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں, بل, یہ وہ, مہنگائی, ہر چیز ٹھیک ہے. اور باقی ہم یہ جو بچوں کی تعلیم کے لیے جیسے وہ بات, یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بننا ہے وہ تو بن جانا ہے, لیکن اپنے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی تھوڑا سا آگے اس کے نمبر آ گئے ہیں, کوئی بات نہیں,
अल्लाह ने कहीं से और से उसको दे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इस पे ना कि और अगर इतना ज्यादा ठीक है मुश्किल से वो फीसें दे रहे होते हैं, करे नहीं तू पढ़ना है, तू ऐसे रह। मैंने ऐसी बच्चियों को देखा उनकी ग्रोथ ही नहीं हो सकी, वो इतनी इतनी से, आप देखें नई जनरेशन फर्स्ट ईयर जाए आप एडमिशन सेल में छोटे छोटे कद हैं और उनका की बने जी डॉक्टरी तो बन मिल गई, लेकिन ना कोई बैंक को तो इतना वही बात आ जाती है। अगर आपको दिल की बात कहूँ, डॉक्टर की भी तो एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि पेशेंट आके पूछेंगे डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ कद क्यों नहीं बढ़िया या ਤੁਹਾਡੇ चेहरे पे पिंपल्स क्यों नहीं, ये सारी स्ट्रेस की अलामतें हैं। स्ट्रेस की अलामतें हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर साहिबान का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और यकीनन बहुत सारी बातें अभी रहती हैं जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों का, आप दोनों हज़रात का, दोनों डॉक्टर साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर जो आज की गुफ्तगू है उसका मनहज ये है कि ख्वाहिशात जो हैं, ज़रूरियात तो पूरी हो जाती हैं लेकिन ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं और वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो स्ट्रेस से अगर आप बचना चाहते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो जहाँ पर मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं पर जज्बाती तौर पर और ज़हनी तौर पर भी सेहतमंद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख्वाहिशात को महदूद कीजिए, ज़रूरियात पूरी कीजिए तो ज़िंदगी इंतहाई आसान हो सकती है और आप अपनी ज़िंदगी को सेहतमंदाना तौर पर इंजॉय भी कर सकते हैं। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत से अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा, हम सबका अल्लाह निगहबान। है सुबह शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत